بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 35 سورۃ الجن آیت نمبر 3 تا 8 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر لغوی ترجمہ اور پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، وہ ضمیر اس کے لیے اسم ہے، ضمیر شان ہے۔ تعالی جد ربنا، یہ جملے اس کے لیے خبر واقع ہیں۔ تعالی فعل، جد اس کے لیے فاعل مضاف، ربنا مرکب اضافی مضاف الیہ مضاف، ناظم مضاف الیہ۔ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جملہ مستانف ہے۔ اتخذ فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، صاحبة مفعول به، ولا ولدا کا عطف صاحبة پر ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، کان یقول یہ جملہ ان کے لیے خبر ہے، سفیہ یقول کے لیے فاعل ہے، مضاف ناظم مضاف الیہ، علی اللہ متعلق یقول کے ہیں۔ شططا یہ جو ہے مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے، ای یقولون قولا شططا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، ان حرف حرف مشبہ بالفعل، ناظم اس کے لیے اسم، ظننا جملہ خبر واقع ہے، ظننا فعل افعال قلوب ہے، ناظم اس کے اندر جو ہے فاعل ہے، اللہ تقول الانس والجن، یہ جملہ بتاویل مصدر قائم مقام بدو مفعول بھی ہے۔ علی اللہ متعلق بظننا کے ہیں، کذبا مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، رجال یہ کان کے لیے اسم واقع ہے، موصوف ہے، من الانس یہ ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے۔ یعوذون برجال من الجن یہ جملہ خبر واقع ہے، رجال موصوف، من الجن ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے۔ فزادوہم رہقا، رہقا مفعول به واقع ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، ان حرف حرف مشبہ بالفعل ہم ضمیر اس کے لیے اسم، ظنوا یہ جملہ خبر واقع ہے، ظنوا فعل فاعل کما ظننتم متعلق بظنوا کے ہیں، ما موصولہ، ظننتم جملہ مقصود بالنساء ہے اور صلہ واقع ہے، اللہ یبعث اللہ جملہ بتاویلی مصدر قائم مقام بدو مفعول به کے ہیں، احد مفعول لہ واقع ہے، ان یبعث کے لیے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرفی تحقیق۔ وَأَنَّهُ تعالی، اور بے شک شان یہ ہے کہ تعالی جد ربنا ہے، ہمارے پروردگار کی شان بلند و بالا ہے۔ جد کا معنی کریں گے شان کی، جد کہتے ہیں شان کو، عظمت والا۔ جد ربنا یہ لفظ جد اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمارے پروردگار کی شان بڑی ہے۔ جد ان کے معنی شان کے ہوں گے، بلند و بالا کے ہوں گے، جد بمعنی عظمت کے اور شان کے یہ بولا جاتا ہے۔ بہرحال وَأَنَّهُ تعالی جد ربنا ہمارے پروردگار کی شان اور عظمت بہت ہی بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً نہیں بنائی اس نے، صاحبتاً کوئی بیوی، ولا ولدن اور نہ کوئی ولد، نہیں رکھا اس نے کوئی بیوی، ولا ولدن اور نہ کوئی بچہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ رَبُّ سَفِيهُنَا، اور بے شک شان یہ ہے کہ کہتے تھے ہمارے بیوقوف۔ سفیہ یہ بیوقوف کو کہتے ہیں جو احمق ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں ہم میں سے جو بیوقوف ہیں وہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر جنہوں نے اپنے سردار کے لیے سفیہ کا جو لقب ہے یہ استعمال کیا، یعنی قرآن سن لینے کے بعد اپنے سردار کی صفاحت ان پر واضح ہو گئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے بیوقوف سردار یہ کہتے تھے، علی اللہ کہا کرتے تھے، علی اللہ اللہ پر، شططاً بڑھا کر باتیں، شططاً ای قولا شططاً ایسی باتیں کرتے تھے، شططاً جو حد سے گزری ہوئی تھی۔ شططاً کے معنی قول بعید از عقل اور ظلم و جور کے بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ شطط کا لفظ کذب پر بھی بولا جاتا ہے،
علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے شتتن کے معنی بہت کے آتے ہیں، تو جور کی بھی شتتن اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ عدل سے دور ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے سردار یا بیوقوف اللہ پر ایسی باتیں کرتے تھے جو عقل سے دور تھی، جو انصاف پر مبنی نہ تھی۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور یقیناً ہم نے گمان کر لیا تھا کہ أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ ہرگز نہ کہیں گے انسان، انس یہ انسان، والجن اور جنات، علی اللہ اللہ پر کذباً کوئی جھوٹی بات۔ یعوذون پناہ لیتے تھے برجال من الجن، جناتوں میں سے کچھ مردوں کی، فزادوہم رہقا، پس ان انسانوں نے بڑھا دیا ان جناتوں کو رہقاً، تکبر میں۔ رہق کے اصل معنی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بول ڈالنے کے ہیں، یہاں سے اس کا استعمال زیادہ گناہ اور تعدی کے معنی میں وسیع ہو گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسے کہ تم نے گمان کیا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ نہیں اٹھائیں گے احدن کسی ایک کو۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت جنات کی مزید باتیں قرآن پاک سننے کے بعد جو ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا اس کی مزید وضاحت ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ كَانَ يَقُولُ، فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے۔ تعالی جد ربنا، ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے۔ متخذ صاحبتن، نہ اس نے کوئی بیوی رکھی ہے، ولا ولدن، اور نہ کوئی بیٹا۔ چونکہ قرآن پاک سننے سے پہلے ان کا یہ عقیدہ تھا جناتوں کا کہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، جیسے کہ عیسائی لوگ، مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے، جیسے کہ انسانوں میں سے بھی بہت سارے عیسائی وغیرہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، تثلیث وغیرہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہی جنات میں بھی تھا۔ تو اب قرآن سننے کے بعد ان کا عقیدہ بدل گیا اور انہوں نے کہا متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے شططن، جو حقیقت سے بہت دور ہیں، ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور تھے۔ شططن سے مراد کفر و شرک اور بدعقیدگی کی باتیں ہیں، جو کفر اور شرک کی باتیں ہوتی تھی وہ باتیں مراد ہے، اور سفیہنا سے مراد ان کے سردار وڈیرے جو بڑوں نے ان کو جو باتیں بتائی تھی، تو ان کی قرآن سننے سے ان کی بیوقوفی اور ان کی جو وہ ہے کمزوریاں ہیں وہ ان پر واضح ہو چکی۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں کہیں گے، علی اللہ کذبا، یعنی وہ یہ گمان کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے، جنات اور انسان اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اب تک جو ہم غلط عقائد رکھتے تھے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارے انسان اور جنات یہی عقائد رکھتے تھے، اس لیے خیال یہی ہوا کہ اتنے سارے لوگ جھوٹے عقائد نہیں رکھتے ہوں گے، چنانچہ ہم ان کی تقلید میں انہی کے عقائد کے قائل رہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اب ہم پر حقیقت واضح ہو گئی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک کان رجال من الانس، انسانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے یعوذون برجال من الجن، پناہ لیا کرتے تھے اس طرح ان لوگوں کی جو جنات میں سے ہیں، فزادوہم رہقا، تو اسی طرح انہوں نے جنات کو گناہوں میں بڑھا چڑھا دیا یا سر پر چڑھا دیا۔ جنات اپنی قوم کی دوسری جنات سے کہہ رہے ہیں جس طرح تم
یعنی زمانے جاہلیت میں جب لوگ اپنے سفر کے دوران کسی جنگل میں قیام کرتے تو اس جنگل کی جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی اس جنگل کی جنات سے یہ درخواست کرتے تھے کہ وہ انہیں اپنے پناہ میں لے کر تکلیف پہنچانے والی مخلوقات سے بچائے۔ اسی عمل سے جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم انسانوں سے افضل ہے کیونکہ وہ ہماری پناہ کے محتاج ہے۔ اس طرح ان کی گمراہی میں اور بھی اضافہ ہو گیا، جس طرح کہ حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا مشہور واقع ہے کہ یہ صحابی سفر پر تھے اور یہ فرماتے ہیں کہ ریگستان میں سفر کر رہے تھے کہ سفر کے دوران مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں اپنی اونٹنی سے اترا اور سو گیا، اور سونے سے پہلے میں نے اپنے قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہہ لیے کہ انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یعنی میں پناہ میں لیتا ہوں اس جنگل کے جنات کے سردار کی۔ میں نے خواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں ہتھیار ہے اور اس کو میری ناقے کے سینے پر رکھنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دائیں بائیں کچھ دیکھا تو نہ پایا۔ اسی طرح میں نے کہا یہ شیطانی خیال ہے، پھر سو گیا۔ اسی طرح دوبارہ پھر جب میں خواب میں پڑھا تو پھر اسی طرح خواب میں نے دیکھا، تو بہرحال پھر جب میں جاگا تو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ میں جب اونٹنی کو دیکھا تو وہ کانپ رہی تھی، یعنی ڈر اس پر غالب تھا۔ تو فرماتے اسی طرح پھر جب میں دوبارہ سویا، دوبارہ جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری جو اونٹنی ہے وہ تڑپ رہی ہے، اور پھر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے یا لوہا ہے، اور یہ وہی شخص تھا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ میرے اونٹنی پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر میری اونٹنی جو ہے وہ اس سے بچایا، اور پھر اس کو کہا کہ بھئی آپ یہ فلاں چیز یا فلاں جانور لے کر چلے جائیں اور اس کو کچھ نہ کہے۔ چنانچہ اس بوڑھے آدمی نے اس کو رخصت کر دیا، اور رخصت ہونے کے بعد پھر اس نے مجھے کہا کہ اے نادان، آپ جب اس قسم کے سفر کریں اور جب آپ جنگل وغیرہ میں سوئیں تو آپ بجائے ان الفاظ کے یہ الفاظ کہا کریں، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں پناہ پکڑتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگل کے خوف اور شر سے، اور کسی جن سے پناہ نہ مانگا کر۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کون ہے محمد؟ انہوں نے بتایا کہ یہ صلی اللہ کے آخری نبی ہے، اور وہ جو ہے ان کی بعثت ہوئی اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو جن اور انس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں ہوتے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ یثرب میں ہوتے ہیں۔ فرماتے رات گزر گئی، صبح سویرے میں نے یثرب کا رخ کیا، وہاں پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ مجھے سامنے سنایا۔ تو فرماتے پھر میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہ میرے اسلام لانے کا واقع ہے، یعنی حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو بہرحال اس آیات کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بے شک شان یہ تھی کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگ، کچھ مرد پناہ لیا کرتے تھے جناتوں میں سے کچھ مردوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بس اس پناہ لینے کی اس عمل سے بھی انسانوں نے جناتوں کو بڑھایا۔ زادو میں وہ زمین انسانوں کی طرف، ہم زمین جنات کی طرف راجع ہے، بڑھایا ان کو رہقاً، تو کس میں بھی سرکشی میں اور طغیانی میں، معصیت میں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اب جنات ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور یقیناً کہ جیسے تم نے گمان کیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، یقیناً ان انسانوں نے گمان کیا آپس میں، كَمَا ظَنَنْتُمْ، جیسے کہ تم نے گمان کیا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائیں گے۔ یعنی جیسے آخرت کے بارے میں جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمارا آپس میں یہ عقیدہ ہے کہ مریں گے اور ختم ہو جائے گی یہ زندگی، کوئی زندگی نہیں، کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، تو ایسے ہی انسانوں کی بھی آپس میں یہ عقائد تھے۔ بہرحال اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔